وعلى آله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، معزز علماء کرام اور معزز میرے ہمشہری، میرے ہم وطنوں، آپ کا اس وقت اس مجلس میں بیٹھنا قابل عزت بھی ہے، قابل فخر بھی ہے، اور یقیناً جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب ہم پڑھے لکھے لوگ ہوں، پڑھے لکھوں کا چلنا بھی بتاتا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، ان کا بولنا بھی بتاتا ہے، حتیٰ کہ ان کا اختلاف بھی کچھ آپ کو سکھاتا ہے. نہ ہمیں کسی کی محبت متاثر کرتی ہے، نہ کسی کی نفرت متاثر کرتی ہے، اور ہماری زندگی جس اصولوں کے ساتھ ہم لکھے جا رہے ہیں وہ کوئی اصول نہیں ہے، وہ کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ کوئی مجلس نہیں ہے، وہ کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا. ہماری اچھی باتوں کا کچھ دیر کی حد تک اثرات ہوتے ہیں. جیسے ہی علامہ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب اسٹیج سے نیچے اترتے ہیں، یہ آپ کی جو تقاریر کرتے ہیں، یہ جو ڈیبیٹر ہوتے ہیں، وہاں ہٹے کے بعد ادھر آتے ہیں، یہاں کے بعد ادھر جاتے ہیں، وہاں کچھ اور ہوتے ہیں، یہاں کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا دین بھی ایسے ہی بن چکا ہے. یہاں کچھ اور ہوتے ہیں، جانے کے بعد کس کو یاد، کس کو خبر، کون کہاں سے آیا، کون کہاں چلا گیا، کس کی کیا حقیقت، کس نے کیا جملے کہے. تو آج ہمارا دین الفاظوں کی حد تک ہے. جب یہ دین آنکھوں میں آتا ہے، جب یہ کان میں آتا ہے، جب یہ زبان میں آتا ہے، جب یہ کرتے کرتے دل میں اتر جاتا ہے آنکھوں کی حد تک، پھر جب اعمال صادر ہوتے ہیں، پھر جب زندگی سے عمل نکلتا ہے، اس زندگی کو اسلام کہا جاتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ نے بس جمعہ کی نماز پڑھ لی، آپ نے ربیع الاول منا لیا، محرم ہم نے غم کا منایا، اور پھر اسی طرح عید منائی، پھر رمضان کے روزے رکھے، حج کر دیا. یہ اچھے اعمال ہیں، یہ کرنا چاہیے، لیکن انفرادی مسلمان کون ہوگا؟ ہم سب اجتماعی مسلمان ہیں، ہم سب اجتماعی ہیں. جو معاملات کا دین ہے وہ کون ہے؟ جاہلوں کو بولنے کا دین ایونٹ میں ہے وہ بلا لیا کون کرے گا؟ چھٹیوں کو. جو کرنے کا دین ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ کس کا ذمہ ہے؟ کون او بھائی کرے گا؟ جس کی ذمہ داری فوٹوگرافی ختم کرو یار. اس کو کون کر کے دکھائے گا؟ عدالتوں میں غلط فیصلے کون رکوائے گا؟ سچے فیصلے کون کرے گا؟ اب ناپ تول میں کمی یہاں یہ کون کرے گا؟ جب یہ چیزیں معاملات عبادات سے دین بہتر ہو جائے، معاملات سے دین واپس چلا جاتا ہے. 70% دین معاملات کے راستے واپس چلا جاتا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ او بھائی نہ ابے کیا قرآن ہے سے یار، ملتا ہو، گالیاں کھائیں گے. نہ حدیث پاک سے ملتا ہو، نہ ہمارا لنک کسی بھی طریقے سے کہیں نہ جاتا ہو، لیکن رسمی رواجی چیزوں میں اس قدر یہ ہماری یوتھ ہے، اس قدر. انسان 3 چیزوں کا پجاری ہوتا ہے. 3 چیزیں بڑی عجیب ہیں جو انسان کو اپنی طرف خود کھینچتی ہیں. وہ 3 ہیں، 3 چیزیں جو انسان پر بڑا اثر کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز بیوٹی ہے. بیوٹی یہ کھینچتی ہے اپنی طرف. دوسری چیز پرسنالٹی ہے. تیسری چیز کوالٹی ہے. اب آپ آئیں، پرسنالٹی، کوالٹی، بیوٹی، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے.
اب آپ یہ دیکھیں اب بیوٹی جو ہے اگر بیوٹی کے حساب سے ہو تو کبھی بھی کوئی یہ نہیں کرتا کہ جو ملک کا سب سے خوبصورت آدمی ہو اسے وزیر اعظم بنا دو. خوبصورتی ہے ایسا نہیں ہوتا. جو بہت خوبصورت ہو اس سے علاج کرواؤ نہیں. یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. یہاں کوالٹیز میں ہے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے میں اس سے علاج کرواؤں کوالیفائڈ ہے یہ اس کے لیے اس میں کوالٹی ہے کہ اس کو وزارت عظمیٰ میں بٹھایا جائے. یہ کوالٹی ہے. بیوٹی الگ چیز ہے کوالٹی الگ چیز ہے پرسنالٹی الگ چیز ہے ریالٹی الگ چیز ہے. تو ایک آدمی اپنے کام کے ساتھ اس کے اندر کوالٹی بھی ہو اور وہ اس منصب پر ہو تو کوالٹی بھی عمر کے حد تک ہوتی ہے. انسان جب 65 سال کا ہوتا ہے یاداشت ویسے ہی چلی جاتی ہے. اٹھے تو بیٹھا نہ جائے بیٹھے تو اٹھا نہ جائے ویسے ہی انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے تو وہ تو کسی چیز کا نہیں ہوتا. اس کو خود چلنا نہیں آتا وہ اوروں کو کیسے چلائے. تو وہاں پر کوالٹی بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن ریالٹی جو ہے نا وہ ختم نہیں قائم رہتی ہے وہ قائم رہتی ہے. تو ریالٹی کیا ہے ہم اپنی مرضی سے بنے نہیں. ریالٹی کیا ہے ہم اپنی مرضی سے بڑھتے نہیں. ریالٹی کیا ہے ہم اپنی مرضی سے جیتے نہیں. ریالٹی موت ہے ریالٹی حقیقت ہے. ریالٹی کیا ہے کہ یہ کل کائنات اپنی مرضی کا وجود نہیں رکھتے نہ نفع کی چیز نہ نقصان کی چیز. یہ اپنی آپ میں ریالٹی ان کا فنا ہے میرا بھی آپ کا بھی. تو یہ جو 3 چیزیں تھیں جنہوں نے اپنی طرف کھینچنا تھا اس میں سے سب سے اہم چیز جو ثابت ہوئی وہ ریالٹی. تو میرے عزیزو من حیث القوم جو میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا ہے. جھوٹ بولیں پھر بھی مسلمان, دھوکہ دیں مسلمان, سود کھائیں مسلمان, زنا ہو مسلمان, شراب ہو مسلمان, ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو مسلمان, قانون مکڑی کے جال کی طرح ہو کہ چھوٹے چھوٹے اس میں کیڑے پھنس جائیں بڑا اس سے نکل کے چلا جائے توڑتا ہوا. یہ کیسا قانون ہے. یقیناً اب جس پر مولانا صاحب نے مفصل گفتگو کی آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہیں اگر آپ سراپا محمدی ہوتے تو کسی میں ضرورت ہوتی کہ کوئی آپ کے رسول کی ذرہ بھی گستاخی کرتا. انہیں پتہ ہے ان کی قیمت اتنی لگاؤ, ان کے نوجوانوں کی قیمت لڑکی سے لگاؤ, ان کے تاجروں کی قیمت چند پیسوں سے لگاؤ, ان کے سیاست کی قیمت چند عہدوں سے لگاؤ. یہ بکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں اپنے آپ سے پوچھیں. ہم دین ہم تک رہ گیا, ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں. ایک مسلمان کو کھڑا کرو ایک کافر کو کھڑا کرو فرق ہی نہیں نظر آتا کون مسلمان کون کافر. مسلمان کو چوتھا میں بھی پہچانا جاتا ہے یہ مسلمان ہے. ہمارے نوجوانوں کی راتیں دیکھیں پھر ان کے دن دیکھیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عاشق رسول. عشق رسول تک پہنچنا تو بہت مہنگا کام ہے. ہم جن جن چیزوں سے عشق کر بیٹھے ہیں نا وہی ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بنی ہے. آج ہم نہیں نکلنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں نکل سکتے کیونکہ جہاں زندگی لگانی تھی وہاں لگائی نہیں, وہاں لگ رہی ہے جہاں لگانی نہیں چاہیے تھی. میرے عزیز و میرے دوستو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے گزارش ہے اس کو یوں سمجھیں کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں زندگی صرف باتوں کی حد تک نہیں گزاری جاتی. یقین جائے زندگی حقائق پر مبنی ہے لیکن جو آج کا دور بن چکا ہے اس دور میں تو لگے گا کہ یہ دور بھی زمین نے دیکھنا تھا. جو آج ہے اتنی فراوانی اور فراخی کے باوجود بھی دنیا تنگ ہے. دنیا کے بعد ہر انسان جگر میں تنگ ہے. وسعت نہیں, حوصلہ نہیں, برداشت نہیں, تحمل نہیں, صبر نہیں, طہارت نہیں, پاکی نہیں. یہ کیسا اسلام ہے؟ آپ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ الایمان, ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان الحجر, ایمان ہجرت. آپ کہاں جانے کے لیے؟ کہ گناہوں سے نیکی کی طرف آنا, گناہوں سے
نیکی کی طرف آنا، اس کو کہا ایمان الہجرہ۔ ایمان ہجرت کا نام ہے، ایمان لوٹنے کا نام ہے کہ لوٹ کے آؤ، اور کیا دیکھنا ہے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کے راحت کے سوا، بس یہی کچھ چیزیں ہیں جس میں مبتلا ہو کر اپنے ماضی کو بھی بھلا دیا، مستقبل کو ہے ہی داؤ پہ لگا ہوا۔ ہماری نسلیں آج ہم میں سے کسی کو نہیں یاد کرتی، ہم میں سے کسی کا ایسا کیریئر نہیں ہے جو نفس کے غلام، روٹی چوپڑی کے غلام، پیسوں عہدوں کے غلام بن جائے، جن کی قیمت لگ جاتی ہو کسی اسٹیج پر، تو یقین جانیں وہ کبھی قوموں کی سربلندی کا ذریعہ نہیں بنتے، وہ بھی کبھی قوموں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے جو اپنے اندر کے غلامی سے آزاد نہیں ہوتے۔ فرسٹ ایئر کی دوسری انگلش کے واقعے میں ایک واقعہ مشہور ہے، ایک جنگلی کتے اور ایک شہری کتے کی دوستی ہو گئی۔ تو جنگلی کتا بڑا کمزور، اس کی ہڈیاں بھی نظر آئے، اور شہری کتا بڑا موٹا تازہ۔ تو جنگلی کتا جب شہری کتا جب جنگل میں آتا تھا تو اپنے جنگلی دوست سے کہتا تھا کہ کہتا ہے فائن، کیا کھایا، یہ کھایا، کیا پیا، یہ پیا۔ تو کہا یار تم کیا کھاتے ہو، اتنے سمارٹ لگتے ہو، اتنے خوبصورت ہو، کیا کھاتے ہو؟ اب میں بانٹے کھاتا ہوں، میں پراٹھے کھاتا ہوں، میں دودھ پیتا ہوں۔ اچھا تم یہ سب کچھ کھاتے ہو؟ کہ جی۔ تم کا مجھے تو کچھ بھی ہمیں میسر نہیں، مٹی کے دیے بھی گربی کا بجلی کے چراغوں سے روشن۔ تو وہ کہہ رہے مجھے تو میسر ہی کچھ نہیں۔ کہا چلے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بھی کھلاؤں گا۔ جی صحبت۔ راستے میں چلتے 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 تو جنگلی کتے کی نگاہ شہری کتے کے گلے کے پٹے پہ پڑتی۔ ہم کہتے ہیں الو کا پٹا، الو میں پٹا کہاں سے آ گیا؟ تو پٹا تو اصل میں ہم جس چیز سے نفرت کرتے ہیں کتے سے، یار یہ تو فلاں ہے، میں الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا، ہماری زندگی کیسی؟ تو وہ جنگلی کتے کے نظر جب جیسے ہی پڑی شہری کتے کے گلے پر اور پٹا نظر آیا تو اس نے وہیں پر ہینڈ بریک کھینچا۔ یہ تو پٹا ہے، اب اس چیز کا غلامی کا، میں غلام ہوں، کیسے غلام؟ تو میں وہاں پر مجھے باندھ کے رکھتے ہیں چھوٹے سے کمرے میں، اور وہ مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، کھولتے نہیں ہیں، اور جب میرے پاؤں شل ہونے کے قریب ہوتے ہیں تب مجھے چھوڑتے ہیں، اور جب بھوک لگتی ہے تو پھر یہ سب کچھ مجھے کھلایا جاتا ہے جو میں نے کہا۔ تو اس جنگلی کتے نے وہیں پر اپنے آپ کو روکا اور شہری کتے سے کہا میاں تجھے انڈے اور پراٹھے مبارک ہو غلامی کے، مجھے میری آزادی کی بھوک مبارک ہو، یہ پٹا میں اپنے گلے میں کبھی نہیں لا سکتا۔ تو آج خود دیکھیں کس نے کون سا پٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے، کس نے کون سا پٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ کٹی پتنگ کی طرح کہیں بھی جا کے گر جائیں، درخت سے ٹوٹے پتے کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جہاں ٹوٹا کہیں کسی کے پاؤں کے نیچے آیا، آپ نے اپنی قیمت خود نہیں پہچانی، تم زمانہ آپ کو کیا دے؟ زمانہ اس کو یاد رکھتا ہے جو یہاں کی جنگ جیت جائے وہ باہر کی جنگ جیتتا ہے۔ اندر سے وفی انفسکم افلا تبصرون، ادھر آ کے دیکھ لو، ادھر جب یہاں دیکھو گے تو جہان نظر آئے۔ الا وفی القلب، الا 13 سال دلوں پہ محنت کی آپ نے، 13 سال، اور زمین و آسمان کا فاصلہ جیسے زمین سے چاند تک 2,40,000 میل کا سفر طے کرنا آسان ہے، لیکن زبان سے دل کا فاصلہ طے کرنا مشکل ہے۔ 1000 دفعہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ، دل ایک دفعہ کہتا ہے، 1000 دفعہ کہے زبان لا الہ الا اللہ، دل ایک دفعہ کہے۔ وہ ہے نا کہ دل دریا سمندر ڈوبے کون بنا دیے جانے ہو، وچے جیڑے تے وچے ویڑے تے وچے من مہانے ہو، منصور جائے چک سوڑی دکھے جڑے واقع کن سہارا ہو، سچ عشق حسین لبا ہو، سر دلتے اعراض نہ بنے۔ یہ کیسا عشق ہے؟ تو میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسا نہیں کہ آخر میں اس لیے آئی، وہ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے وہ تو اینڈ میں آتا ہے، لیکن آپ آئے آخر میں، آپ کو مقام بڑا ملا،
زندگی گزارنے میں آپ نے وہ مثال قائم کی جس کی کوئی نظیر نہیں تھی. آپ جب چلتے تھے، جب آپ وقت کے ساتھ پیچھے چلتے تھے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں آپ تصدیق کر سکتے ہیں، آگے نہیں چلتے تھے، پیچھے چلتے تھے، لوگوں میں نیچے بیٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اگر ہم نے لی ہوتی عرب کے جاہل دنیا کے عالم تک، عرب کے ظالم دنیا کے بہترین عقل والے کیسے بنے؟ انہوں نے حضور کی زندگی لے لی. جس نے بھی لی، جس روح میں لی، جس وقت لی، دنیا کی وہ عزتیں ان کے پاؤں تلے پڑی ہوئی ہیں. آج دیکھ لیں تو میرے عزیز میں عرض کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب اور کامل زندگی وہ لے گا جس کو اللہ لینا چاہے. اپنا محبوب ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، پھر اس کی زندگی کا طرز ہر کسی کو نہیں دیا جاتا. جو اس کے حقدار ہوں، جو اس کے اہل ہوں، جس کے دل میں اس چیز کا شوق اور ذوق ہو، موقعوں میں بدلتی ہیں. ان قوموں میں انقلاب آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ فیس بک کا جو سسٹم ہے، اس میں ویڈیو بھی آپ نے بنانی ہے، دیکھنا بھی آپ نے ہے. یوٹیوب میں ویڈیو بھی آپ نے بنانی ہے، دیکھنا بھی آپ نے ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دے نہیں رہے. انہوں نے ایک سسٹم بنایا، نفع وہ لے رہے، باقی کرو بھی تم، ڈرو بھی تم، نفع بھی تمہارا، نقصان بھی تمہارا. تو میرے عزیز وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یقین ہے ہم نے وقت ضائع کر دیا، ہم نے وقت برباد کر دیا. ہم نے وقت کو جس ایک سانس ہم ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھتے ہیں، کبھی رونے والی چہرے ہمیں نہیں ہوتے. ہم ہمیشہ عروج دیکھتے ہیں، کبھی زوال نہیں دیکھا. ہمیشہ چڑھتے سورج کو دیکھا، غروب ہوتے سورج کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہمیشہ پیدائش کے نغمے اور گانے سنے، کبھی وفات کے نوحے ہم نے نہیں سنے. ہمیشہ ہم نے کہہ کے سنے ہیں وہ بین کرنے والی مائیں جو اپنے جوان لاش بچے کے اس پر روتی ہیں. انہوں نے نہیں دیکھا پیٹ کھانا کھا کے ہضم کرنے کے لیے دوڑے لگتی ہیں، اور جس کو دو وقت نوالا اس کے لیے وہ بیچارہ جتنا روتا ہے، جتنا دوڑتا ہے، اس کی کسی کو خبر نہیں. فوڈ پانڈا والا جب کھانا لے کے کسی کے گھر رات میں 3 بجے پہنچتا ہے اور اس کے گھر والے اس وقت تک بھوکے ہوتے ہیں کہ کہیں اس کا بیٹا بھائی آئے اور وہ ان کو کھلائے. یہ ڈرائیور کرتے ہوئے لوگ جب صاحب کو، بیگم صاحب، فلاں صاحب، سر کو، بوس کو، ان کو جب سارے تماشوں سے گزرتے ہوئے جیسے کہ یہ انسان نہیں، جیسے کہ یہ کسی کے باپ اور بیٹے نہیں، جب تک ان کی عیاشیاں پوری ہوتی ہیں، جب وہ گھر جا کے جاتا ہے 2 گھنٹے سونے کے لیے، اس وقت وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ تو بھی ایک انسان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. جو لوگ پیدا ہوتے ہیں دوسروں کو لوٹنے کے لیے. جب نوجوانوں کو کاروبار نہیں ملتا تو پھر نوجوانوں نے یہ رخ اختیار، پڑھے لکھے نوجوان اکثر وہ جو موویز اس پہ آتا ہے جو پہن کے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہر جس جرم میں بھی لوگوں کو موبائل پکڑ کے ان کو لوٹنا. یہ کیوں؟ جیسے مولانا نے ایک سوال کیا کہ یہ گستاخی کیوں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ گستاخی بھی کیوں ہوتی ہے، اس کو کس چیز نے مجبور کیا. ایک عورت، میں اس طرف زبان نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ ہمیں مولوی کے، علامہ کے، مولانا کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم اس پہ مبتلا ہیں. ایک عورت جب بدکاری کرتی ہے کیوں کرتی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یاد رکھیں، جب تعلیم نہیں ہوتی، جب ضروریات نہیں ملا کرتے، جب زندگی ایسی تنگ ہو جائے، بل دینا ہے، گیس کا، بجلی کا، فلاں ساری چیزیں دینی ہے، وہ بیچارہ کہاں سے کرے گا؟ تو میرے عزیزو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. آپ تو اس کے بھی بیڑا اپنے کندھوں پہ اٹھایا جو آپ ہی کے گستاخ، جو آپ ہی سے زیادتی کرنے والے، آپ نے ان کو جنازے پڑھا دیے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے. غور سے سننا،
رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار ہے۔ تو بیٹا آیا، بیٹا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ، لیکن وہ پکے مومن تھے۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میرے والد کو کسی اور کے ہاتھوں قتل نہ کروائیں، میں قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا باپ ہے تو خدمت کر، تیرا باپ ہے تو خدمت کر۔ اچھا کچھ عرصے بعد عبداللہ بن ابی سخت بیمار ہو گیا، موت کی حالت میں۔ تو ان کا بیٹا اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی پانی پی رہے ہیں، پانی تو کچھ پانی پینے کے بعد وہ عبداللہ، جب عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے، کہ یا رسول اللہ یہ پانی بچا دیں اور خیریت کا جی میں نے اپنے والد کو پلا دینا ہے، آپ کا منہ کا جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، پر لے جاؤ۔ ان کو دیا، وہ لے گئے تو عبداللہ بن ابی لیٹے ہوئے بیٹے ہیں کہ پانی رکھا کہ ابا پانی پی لو، کہ کون سا پانی ہے؟ اللہ کے نبی کا جھوٹا لایا ہوں کیا پینے، اللہ کچھ ہدایت دے۔ کیا کہا عبداللہ بن ابی، کیا کہا؟ بیٹا کہیں سے پیشاب لا کے پلاؤ، یہ پانی میں نہیں پیتا۔ اتنی بڑی گستاخی کرنے والا، کہا کہ کہیں سے گند لا دو، میں یہ نہیں پیتا۔ جب موت ہوگی، موت ہوئی، بیٹا اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ موت ہوگی، آپ جنازہ پڑھا دیں گے؟ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں میں نے جنازے سے بائیکاٹ کر دیا، میں نے اس سے جینے مرنے سے بائیکاٹ کر دیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس مسلک کا، یہ اس مسلک کا، یہ اس قوم کا، یہ اس قوم کا، یہ جس طرح آپ کی تقریروں پہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں وہاں پر مسلکوں کے بھی ڈیبیٹ ہوتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ ہم نے امت کو توڑا ہے، ہم نے امت کو توڑ دیا، ہم نے امت کے ٹکڑے کر